اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ النساء رکوع نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جب تم چل نکلو زمین میں تو نہیں تم پہ کچھ مذائقہ کہ قصر کر لو صلاۃ سے، اگر تمہیں خوف ہو کہ فتنہ انگیزی کریں گے تم سے کافر۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے عداوتی ہیں۔ تقصروا، تم اختصار کر لو، کم کر لو، آپ کہتے ہیں مختصر کر لو، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں یو ایبریویٹ اور یو شارٹن۔ یفتنکم، سخت آزمائش میں ڈالیں یا تختہ مشق بنا لیں، پٹ یو ٹو ٹرائی۔ اس کا جو یفتنکم کا جو ایک روٹ ورڈ ہے وہ ہے فتن۔ فتن کا ایک بنیادی مفہوم سونے یا چاندی کو کٹھالی میں ڈال کے گلانا ہے تاکہ اس کا کھوٹ جو ہے یہ بالکل الگ ہو جائے۔ اس طرح سے اس کے معنی اس چیز کے ہو جاتے ہیں جس کی مدد سے کسی چیز کی اصلیت کو ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی کٹھنائی میں ڈال کے آزمایا جائے۔ آپ یاد کریں کہ اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کرے تو وہ انشاءاللہ اس سرزمین میں بہت سی وسعت اور مواقع پائے گا، اور اگر منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت نے آ لیا تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اب اس آیت میں حالت سفر میں، جبکہ اس علاقے میں جس سے کوئی قافلہ گزر رہا ہے، جس سے مسلمان گزر رہے ہیں، دشمن رہتے ہیں اور خوف کی ایک حالت جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، تو اس صورت میں ایک قصر کرنے کا حکم جو ہے وہ تعلیم فرمایا گیا ہے، جس کے مطابق جب بھی اہل ایمان اللہ کی راہ میں نکل پڑیں اور راستے میں کافروں اور مخالفین حق کی طرف سے انہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیں گے اور ان پہ حملہ کر دیں گے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی صلاۃ کو مختصر کر لیں۔ ان حالات میں نماز کو مختصر کرنے کو قصر کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں فرض نمازوں کی رکعتیں جہاں پہ 4 ہیں تو اس صورت میں صرف 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں ہوں تو قائم کریں ان کے لیے صلاۃ۔ فَلْتَقُمْ فِئَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، سو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ اور وہ لیے رہیں اپنا اسلحہ۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، بس جب وہ سجدہ کر چکیں تو ہو جائیں آپ سے پرے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور آج ایک گروہ دوسرا جو نہ تھا صلاۃ میں آپ کے ساتھ اور وہ صلاۃ میں ہو جائیں آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنی حفاظتی تدابیر اور اپنا اسلحہ لیے رہیں۔ کنتا، ہوں آپ یا تم ہو، اسلحہ تم اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار، یا آپ کہہ سکتے ہیں اپنا جنگی ساز و سامان۔ وَلْتَأْتِ، تو آ جائے، حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان، احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پریکاشنز۔ اب پچھلی آیات میں جو بیان کردہ حالات میں جب صلاۃ قصر باجماعت ادا کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ امام صاحب کے پیچھے اپنے ہتھیاروں سمیت نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، جبکہ دوسرا گروہ حفاظتی انتظامات سنبھال کے دشمنوں پہ نظر رکھے۔ جب ایک رکعت مکمل ہو جائے تو وہ پہلا گروہ جو امام صاحب کے ساتھ تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے
اور حفاظتی انتظامات سنبھال لے، اور جو دوسرا گروہ جو شروع میں حفاظتی انتظامات کر رہا تھا وہ آ کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، آرزو مند ہے کافر کہ اگر تم غافل ہو دو اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے تو دعویٰ کریں تم پہ یک بارگی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور نہیں کچھ مذائقہ تم پہ اگر تمہیں کچھ ایذا ہو بارش سے یا تمہیں کوئی مرض ہو کہ اتار رکھو تم اپنا اسلحہ اور اپنی حفاظتی تدابیر لیے رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب اہانت آمیز۔ امتعاتکم، اپنی متاع، اپنا ساز و سامان، مائلتاً جھک پڑے یا آ پڑے، جب یہ ہوگا مائلتاً واحدہ، اس کا مطلب ہے کہ یک بارگی کسی پہ آ گرنا یا یک بارگی حملہ کرنا۔ مطر ہوتا ہے برساؤ، کوئی بچھاڑ، اور عام طور پہ بہت تیز بارش، اسے بھی مطر کہا جاتا ہے۔ تو سمپل میننگ ہے اس کے شاور۔ تازہ وضع کرو، تم ڈال دو یا تم اتار رکھو۔ حفاظتی تدابیر کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کی چالوں کو ناکام بنا دیا جائے، جبکہ وہ تو یہ شدید خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان اپنے ہتھیاروں سے اور دیگر جو جنگی سامان ہے اس سے غافل ہو جائیں تو وہ یک بارگی ان پہ حملہ آور ہو جائے۔ بہرحال اگر بارش کی شدت کسی مرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ممکن نہ ہو کہ ہر شخص اپنا مکمل جنگی ساز و سامان اپنے ساتھ اٹھائے رکھے تو حسب ضرورت کچھ لوگ اپنا ہتھیار اتار کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی حفاظتی تدابیر لیے رکھنا لازم ہے تاکہ دشمن کو حملے کا موقع نہ مل سکے۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو جب چکا لو صلاۃ تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ وَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا، اور جب اطمینان میں ہو تو قائم کرو صلاۃ، بے شک صلاۃ مومنین پہ اوقات مقررہ پہ مشروع ہے۔ نِمَّانَنْتُمْ، تم حالت اطمینان میں ہو، جب وہ کیفیت جس پہ انسان اپنی داخلی کشمکش سے محفوظ ہو اور اس کی بنیاد علم و بصیرت پہ ہو۔ یو فیل انر پیس۔ اطمینان کا تعلق بنیادی طور پہ آپ کی اندرونی کیفیات کے ساتھ ہے، جبکہ امن کا تعلق عام طور پہ بیرونی خطرات سے محفوظ ہونا ہوتا ہے۔ اب اہل ایمان پہ لازم ہے کہ حالت خوف میں صلاۃ قصر ادا کرنے کے بعد وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، غرض کسی بھی حالت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور ان کی توجہ ہر وقت اپنے خالق اور مالک حقیقی کی طرف لگی رہے۔ بہرحال جب حالت امن میں ہوں اور مکمل اطمینان حاصل ہو تو مکمل صلاۃ ادا کی جائے، اور تمام مسلمانوں پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اوقات مقررہ کے مطابق نماز ادا کریں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، نہ سستی کرو اس قوم کی تلاش میں۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا دکھ تمہیں پہنچ رہا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو امید ان کو نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تعلم، اس کا روٹ ہے علم، الف لام میم، درد پہنچ رہا ہے، کوئی المیہ ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سفریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے والوں پہ لازم ہے کہ دشمن کا پیچھا کرنے میں کسی بھی طرح کے درد و الم، زخم
یا تکالیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ جس طرح کے حالات پیچھا کرنے والوں کو پیش آ رہے ہیں، اسی سے ملتے جلتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے زیادہ مشکلات ہے وہ جو بھاگ رہے ہیں اور جو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں انہیں پیش آ رہی ہیں۔ لیکن دونوں فریقوں میں ایک فرق بہت واضح ہے۔ راہ حق میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ سے اور اس کے حبیب سے رحمت اور فضل کی امید رکھتے ہیں، اور ان کے پیش نظر آخرت کی کامیابی ہے، جبکہ مخالفین حق کو ایسی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ان کی ساری کوششیں صرف اور صرف دنیاوی زندگی کی خاطر ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ، حالت سفر میں اگر دشمنوں کے حملے کا خوف ہو تو صلاۃ قصر ادا کی جائے گی۔ اس صورت میں ایک گروہ مسلح حالت میں امام صاحب کی اقتداء میں کھڑا ہو جائے، جبکہ دوسرا گروہ دشمنوں پر نظر رکھے۔ پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد پہلا گروہ اپنی جگہ سے ہٹ کر حفاظتی انتظامات سنبھال لے اور دوسرا گروہ پہلے کی جگہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ دوسری بات یہ لازم ہے کہ مسلمان اس حالت میں اپنے ہتھیار لیے رکھیں، احتیاطی تدابیر اور حفاظتی انتظامات کیے جائیں تاکہ دوران صلات دشمن کو حملے کا موقع نہ ملے۔ تیسری بات، حالت خوف سے جب امن اور اطمینان کی جگہ پہ پہنچ جائیں تو پھر باقاعدہ طور پہ مکمل صلات ادا کی جائے۔ تمام مسلمانوں پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اوقات مقررہ کے مطابق نماز کا فریضہ ادا کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔